Ready? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کیو ایم یو ایس اے کے چیپٹر بالٹیمور میں کر رہے ہیں۔ ویڈیو کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنا اور اپنے ساتھی موجود ہیں ان کا تعارف میرے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں طرف بالٹیمور کے انچارج کیسر علی بھائی، موجود ہیں ہمارے ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ آج کی یہ ویڈیو بریفنگ تسلسل ہے اس سلسلے کا جو ہم ساتھی یہاں یو ایس اے کے مختلف چیپٹرز ہیں تو یہاں سے ویڈیو بریفنگ کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً، تو اسی سلسلے میں سلسلے کو کانفرنس ہم نے یہاں بالٹیمور چیپٹر میں رکھی۔ میں اس بات کو بھی آپ کو بتاتا چلوں اور ہر ویڈیو بریفنگ میں ہی ہم یہ بات آپ کے سامنے کرتے ہیں اور اس کو کرنا ضروری بھی سمجھتے ہیں کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، خصوصاً ہماری سے جو میڈیا پر گفتگو ہے، جو حقائق اثر چینلز ہیں جو کہ ہم پر میڈیا پر بینڈ ہے، ویڈیو بریفنگ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ تک یا پرنٹ میں نہیں پہنچتے۔ کافی چیزوں کو چلتے ہوئے پاکستان میں، بلکہ آج کل کے جو حالات پاکستان میں مہاجروں کے حوالے سے چل رہے ہیں، ہم کے خلاف آواز علاقے ہیں وہاں پر اور بھی اپنی برسات میں رہ جہاں جہاں بھی مہاجر یا پاکستان
واقعات ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اب یہ ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ ان کی جو موت تھی وہ طبعی موت نہیں ہے، انہیں شہید کیا گیا، اور جو ایجنسیز کے روپ میں، فوج کے روپ میں، رینجرز کے روپ میں جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، راؤ انوار جیسے نجس لوگ جس طرح سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آج یہ بات پاکستان کی ہر قوم پر واضح ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بڑا غلط کیا، خراب کیا اور بڑا نقصان پہنچایا، ان لوگوں کے لیے یہ دلیل ہے اور یہ ثبوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت اس چیز پر گواہ ہے کہ جس راستے پر، جس الطاف بھائی کے راستے پر، جس نظریے پر وہ کام کر رہے تھے، جس پہ وہ چل رہے تھے، وہ حق کا راستہ ہے۔ ان کی شہادت اس چیز پہ گواہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ باعمل، با کردار، جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے نوجوانوں پر صرف کی، جنہیں علم کی روشنی سے منور کیا، ان کو اگر پورے پاکستان میں کوئی سچا، حق پرست، حق گو اور ایماندار انسان نظر آیا تو وہ الطاف بھائی تھے، جس کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پروفیسر عارف حسن نے خود یہ کہا کہ آج میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا شاگرد جو ہے آج اس جگہ پہ ہے کہ میں اس کی انگلی پکڑ کر چلوں۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ڈاکٹر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی جد و جہد انہوں نے کی اس حق پرستی کے لیے اور اس نظریے کے لیے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ الطاف بھائی ہی پاکستان کے اندر ایک واقعی حق پرست اور سچے اور ٹرو لیڈر ہیں، اور انہوں نے اس بات کو اس طرح سے ثابت کیا کہ ایجنسیوں نے، ہماری فوج نے، رینجرز نے، پولیس کے زرخرید جو غلام ہیں، جو راؤ انوار احمد نجس انسان، ان جیسے لوگوں نے حتیٰ کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی طرح ان کے مقصد سے ہٹا دیا جائے، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر تم الطاف حسین کو چھوڑ دو، الطاف بھائی کو چھوڑ دو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بارہا ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ 9 دسمبر کو بھی جب شہدائے قبرستان کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہ خود شہدائے قبرستان پہ جائیں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ وہاں جا کر شہدائے قبرستان پر فاتحہ خوانی کریں گے، تو ان کو ایک رات پہلے ہی ہمارے ملک کی جو دہشت گرد، غنڈہ گرد ایجنسیاں ہیں، رینجرز ہیں، ان کو ان کے گھر سے وہ لے گئے اور لے جا کر ساری رات اور سارا دن ان کو ایک بند کمرے میں رکھ کر دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم اپنی اس جد و جہد سے باز نہیں آئے، اگر تم نے الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اس کے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ان حق پرستوں میں سے تھے جنہوں نے حق پر اپنی جان دینا گوارا کیا۔ وہ ان حسینیوں میں سے تھے جنہوں نے موت تو قبول کی، اپنا سر کٹوانا تو قبول کیا، لیکن یزیدیت کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی جد و جہد تھی، جو ان کی شہادت ہے، اس سے ہم مہاجر قوم میں ایک اور طاقت پیدا ہوئی ہے، اور ان کی اس شہادت سے، اس جذبے سے ہمیں اور حوصلے ملے، ہمارے اور حوصلے بلند ہوئے، اور ہمارا دل، دماغ اور مضبوط ہو گیا ان کی شہادت سے کہ اب ہماری تحریک میں اب استادوں کا بھی لہو شامل ہے، ہماری تحریک میں اب استادوں کا بھی لہو شامل ہے، اور ہمارے جو راستہ ہے، جو الطاف بھائی کا نظریہ ہے، جو الطاف بھائی کا راستہ ہے، واقعی یہ حق کا راستہ ہے جس میں اب استاد بھی اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے جو ایجنسی کے لوگ ہیں، اپارا
اور GHQ سے کہ ان اوچے ہتھکنڈوں سے باز آ جائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے MQM کو ختم کر لیں گے تو وہ دیوانوں کی دنیا میں رہتے ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، پتہ نہیں کہ آپ کو جو جسٹس ہے اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیونکہ ہم تو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بارہا آپ سے گزارشات کرنے کے باوجود کہ خدارا یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ستم ہو رہا ہے مہاجروں پر، اس کا نوٹس لیجئے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی آپ سے بارہا ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدارا ڈاکٹر حسن ظفر عارف جو ہیں ان کی موت کو طبعی موت اور دل کا دورہ کہہ کر اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کی انکوائری بٹھا لیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ واقعی جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے، چیف جسٹس، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. جسٹس کا مطلب تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن جسٹس جوکروں والی حرکت جو ہے، آپ جو ہے مجھے لگتا ہے جوکر ضرور ہیں، جو جوکروں والی حرکت کر رہے ہیں، جو ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں سمجھ پا رہا آپ کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہم ساتھیوں کا، مہاجر عوام کا بالکل کلیئر موقف یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، بربریت کے ساتھ، ستم کے ساتھ، ان کا لہو رائگا نہیں جائے گا. ڈاکٹر صاحب جس مشن کو آگے لے کے چل رہے تھے، ڈاکٹر صاحب جس مشن پہ کام کر رہے تھے، MQM کا ایک ایک ساتھی اس مشن کے اوپر آج بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، الطاف بھائی کے شانہ بشانہ ہے. اور انشاءاللہ شہیدوں کا لہو رائگا نہیں جائے گا. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کو ہم رائگا نہیں جانے دیں گے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ بہت جلد سامنے آئیں گے لوگوں کے. جو ظالم ہیں جب وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب ظالموں نے ظلم کیا اور وہ ظلم کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جسے چاہے مار سکتے ہیں، جس کو چاہے غائب کر سکتے ہیں، جس کو چاہے اٹھا سکتے ہیں. جب اللہ کی زمین پر ظالموں نے اس حد تک پہنچ کر یہ سوچا کہ اب ہمارا بگاڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے ٹکرانے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑی طاقت ہیں، اور جب اس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں ہے، اور وہ 70 سال کے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، ان کو اس بربریت سے مارنا اور شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ دکھاتا ہے کہ نہیں، یہ زمین، یہ دنیا میری بنائی ہوئی ہے. تم اپنے آپ کو اب اس حد تک پہنچ گئے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری پکڑ کرنے والا نہیں ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ دکھاتا ہے کہ نہیں، میں خدا، میں اللہ اس دنیا کو چلانے والا ہوں، اور اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم کیا ہو اور تمہاری کیا اوقات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں، فوج، رینجرز اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس حد تک اب پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پر خدا بن چکے ہیں، اور ان کا کوئی اچھا برا جو بھی عمل ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کرپشن بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں، وہ کسی کو غائب بھی کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ مظلوموں کے حق میں جلد کرے گا، اور انشاءاللہ جلد کرے گا، انشاءاللہ جلد کرے گا. یہاں میں ڈاکٹر صاحب کے بعد ان اسیر اور ان لاپتہ ساتھیوں کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کو اس تحریک کا ساتھ دینے کی پاداش میں، اس حق اور سچ کے راستے پہ چلنے کی پاداش میں، ان ماؤں کے بیٹوں کو، ان بہنوں کے بھائیوں کو صرف اس جرم میں کہ تم
الطاف حسین کے ساتھ نہ کھڑے ہو، الطاف حسین کا ساتھ مت دو، اس حق کی تحریک سے منحرف ہو جاؤ، ورنہ نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ ان دھمکیوں کے ساتھ ہمارے ان جوانوں کو، ان بہنوں کے بھائیوں کو، بیویوں کے سہاگوں کو رات کے اندھیرے میں وردی میں یہ دہشت گرد وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں کہ جا کے گھروں کے دروازے توڑ کر ان لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لاپتہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے کئی ساتھی سینکڑوں ساتھی آج بھی لاپتہ ہیں، آج بھی لاپتہ ہیں ہمارے سینکڑوں ساتھی، اور ان میں کئی ایسے ساتھی ہیں جو کہ ابھی حالیہ ہی ہمارے جو رینجرز کے جو اہلکار ہیں، جو سادہ وردی کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو اٹھایا اور آج تک نہ وہ کسی عدالت میں پیش ہوئے، نہ کسی جگہ پیش ہوئے، نہ کسی تھانے میں ان کے خلاف کوئی FIR کاٹی گئی، لیکن وہ ساتھی لاپتہ ہیں۔ ان کے گھر والے آج بھی اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ کاش ہمارا بیٹا آج گھر کو واپس لوٹ آئے۔ صبح سے لے کے رات تک ماں اس دروازے کو تکتی رہتی ہے، بہن اپنے بھائی کے انتظار میں بار بار کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہے کہ شاید میرا بھیا آج واپس آ جائے گا۔ بچے اپنے باپ کے انتظار میں گھر کے دروازے کی طرف آنکھیں لگائے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا باپ آج واپس آ جائے گا اور ہمیں آج باہر کچھ دلانے کے لیے لے کے جائے گا، آج ہمارے سر پہ ہمیں ہاتھ پھیر کے آواز دے گا۔ تو ہم آج آپ کو آپ کے توسط سے یہ بتاتے چلیں کہ اشرف نور بھائی کو 20 جنوری کو ہمارے جو وردی کے اندر دہشت گرد موجود ہیں، انہوں نے ان کو 20 جنوری کو اٹھایا، اور آج دن تک اشرف نور بھائی کا کوئی پتہ نہیں اشرف نور بھائی کا کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، نہ کسی تھانے میں ان کی کوئی اطلاع ہے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ اکرم راجپوت بھائی کو 13 جنوری کو ارسٹ کیا گیا۔ سادہ لباس، ان کے گھر والوں کی یہ کہنا ہے کہ سادہ لباس لوگوں نے ان کو اٹھایا اور آج تک 13 جنوری کے بعد انہوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی۔ ظاہر ارائی بھائی 13 جنوری، ان کو 13 جنوری کو 2018 میں ان کو بھی سادہ اہلکار افراد جو ہمارے وردی کے اندر غنڈہ گردی کرنے والے دہشت گرد ISI کے رینجرز کے لوگ، ان لوگوں کو ان کے گھروں سے ان کے اہل خانہ کے سامنے اٹھا کے لے گئے، آج تک نہیں پتا۔ غلام محی الدین بھائی پچھلے سال سے لاپتہ ہیں، کوئی اطلاع نہیں کہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کورٹ میں کسی جگہ کہیں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ فرحان ہاشمی بھائی جنوری 18 2017، یہ وہ نام ہیں جو مجھے یاد ہیں، جو بالکل میرے ذہن میں ہیں، وہ میں نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ سینکڑوں ایسے ساتھی ہیں جن کے نام ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ اگر میں ان سب کے نام پڑھنا شروع کروں تو شاید 2 گھنٹے صرف مجھے اسی میں لگ جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بریفنگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں صرف آپ کے سامنے چیدہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ خالد حسین بھائی جولائی 19 2017، الطاف بھائی کے کزن بھائی جو آج تک لاپتہ ہیں۔ عبدالعزیز انصاری بھائی قائد تحریک کے بھانجے، عبدالعزیز انصاری بھائی جولائی 25 سے 2017 سے لاپتہ ہیں۔ تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ منیر علی بھائی مصطفیٰ عزیز آبادی کے بھائی لاسٹ ایئر سے لاپتہ ہیں۔ ان کو کیوں آپ عدالتوں میں پیش نہیں کرتے اگر یہ مجرم ہیں؟ اور اول تو ان کو صرف آپ نے اس پاداش میں اٹھایا کہ آپ کسی طرح قائد تحریک کے جو حوصلے ہیں، جو ان کا حوصلہ ہے، جو ان کی ول پاور ہے، کسی طرح آپ اس کو توڑ سکیں، لیکن آپ شاید غلطی پر ہیں
کہ قائد تحریک کے بانی ہیں، تحریک کے خالق ہیں، وہ تحریک کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جو ججز حضرات ہیں، جو ہمارے ہاں عدلیہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کوئی ان کے گھر والوں کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں، اور مائیں، بہنیں، باپ آج بھی اپنے بچوں کے لیے در بدر پاکستان میں، کراچی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ خدارا اس ظلم کو بند کر دو۔ کیا قصور ہے ہمارا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی۔ آج ہمارے بچوں کو ایک بھی جگہ جس جگہ ان دہشت گردوں نے، ان غنڈہ گردی کرنے ایجنسی ایجنسی کے اور اداروں کے لوگوں نے چھاپا مارا، ایک جگہ بھی ایک گولی کہیں نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں، یہ لوگ خطرناک لوگ ہیں۔ یہ کیسے خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کہیں کسی جگہ پہ کوئی ریزسٹنس نہیں کی؟ ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ان حرکتوں کو اب بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور مہاجر عوام جو پورے پاکستان میں کہیں بھی رہتی ہے، سندھ کے کسی بھی شہر میں رہتی ہے، ان کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور جو ادارے ہیں جی ایچ کیو سے، اپارا سے بیٹھ کر جو کام کرتے ہیں، ایک ایک بچہ پاکستان کا اب سمجھ چکا ہے ان کی چیزوں کو۔ تو ہم جو بندر کا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے مہاجروں کے بیچ میں، جو بندر انہوں نے لا کے بٹھا لیں، چاہے وہ فاروق ستار ہو، کمالو ہو، خالد مقبول ہو، عامر خان ہو، یہ جو بندر انہوں نے لا کے بٹھا لیں اور ڈگڈگی کا تماشا یہ دکھا رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے کہ ڈگڈگی بجانے والے کون ہیں۔ اور مہاجر عوام بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہ جو بندروں کا تماشا انہوں نے مہاجروں کے بیچ میں لگایا ہوا ہے، اور ڈگڈگی بجا کر کبھی فاروق ستار کو نچوا رہے ہیں، کبھی کمالو کو نچوا رہے ہیں، کبھی عامر خان کو نچوا رہے ہیں۔ اب ایک پرانے بندر کو بھی شوق چڑھ گیا، وہ اپنا بندر کا تماشا دکھانے آ گئے کہ جی میں ہوں ایم کیو ایم۔ تو یہ بندر کا تماشا تم کتنا کر لو، یہ اور زیادہ عرصے نہیں چلے گا۔ اس بندر کے تماشے کو تمہیں بند کرنا پڑے گا، اور جو قائد تحریک پر میڈیا پابندی ہے، 9-0 کو جو تالا لگایا ہوا ہے، اس کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہی مہاجر عوام کی خواہش ہے۔ مہاجر عوام سوائے الطاف حسین کے اپنا بانی، قائد، لیڈر کسی کو نہیں مانتے۔ لوگ قائد سے بات کرنا چاہتے ہیں، لہذا قائد تحریک پر جو میڈیا پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹی وی میڈیا پر، پیپر میڈیا پر، اور جو عزیز آباد جو ہمارا گھر ہے، 9-0 جو ہمارا مرکز ہے، اس کو جو تالا لگایا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے تم کھول دو، ورنہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مظلوموں کا ساتھ کوئی دے نہ دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مظلوموں کا ساتھ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اس ظلم کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات سب اب جو ہے وہ ہمارے قائد کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی مہاجروں کے ٹرو لیڈر ہیں، بانی ہیں، قائد ہیں۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو بریفنگ کو، میرے پاس بہت سی اور چیزیں ہیں کہ میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بات کروں، لیکن میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے
باقی ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، کیسر بھائی ہیں، رکن الدین بھائی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کو وہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ باتیں تو میرے پاس اور بہت ہیں، راو انوار کے حوالے سے، زرداری جو ڈاکو ہے اس کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی کچھ جو ہے اس چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے آپ کے سامنے. تو میں کیسر علی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کانفرنس کو آگے بڑھائیں اور بات کریں موجودہ حالات کے حوالے سے. کیسر علی بھائی، جاج بالٹیمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر انا علی کل شیء قدیر. محترم قائد تحریک، بابا مہاجر، تحریک مسجد، تحریک خالق، تحریک مہاجر 7 کروڑ مہاجر عوام کے قائد محترم عزت مآب جناب قائد تحریک الطاف بھائی، السلام علیکم. میری عزیز مائیں بہنیں مہاجر جو سننے والے ہیں ان کو سلام. تو یہ ویڈیو فلم MQM USA بالٹیمور کی جانب سے رکھی گئی ہے، جو پاکستان کے حالات اور MQM پہ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. قائد تحریک MQM ہمارے ایک نظریہ ہے، جو نظریے پہ چلتے ہیں نا وہ تحریک مسجد، تحریک خالق. کیونکہ نظریے دینے والا نہ کبھی اپنے نظریے سے ہٹتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ غلط بات کرتا ہے، وہ حق اور سچ کا راستہ اپناتا ہے. آپ یہ دیکھیں جب سے قائد تحریک نے تحریک کا سٹارٹ کیا، ایکچولی اگر دیکھا جائے 11 جون 1978 عیسوی میں شروع تو اس سے پہلے کیا تھا، مگر قائد تحریک نے ہم مہاجروں کو اکٹھا ایک جگہ جو جمع کرنا شروع کیا 11 جون 1978 سے AP مصحف بنائے کراچی یونیورسٹی سے، جب مہاجروں پر ظلم ہوا. اس کے بعد اب 18 مارچ 1984. کیونکہ قائد تحریک ہمارے نظریے ہیں، باپ روحانی، 7 کروڑ مہاجر قوم عوام کے قائد ہیں. آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر ظلم، تشدد، زیادتی، کراچی، حیدرآباد میں فروخات مہاجر بستیوں میں. تو ویسے تو 98 متوسط طبقے کے ہمارے قائد ہیں قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی. جو نظریہ ہوتا ہے نا، نظریہ وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، نہ کبھی وہ خراب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ ایڈیسن، اس نے بلب ایجاد کیا ہے، ایڈیسن، کیونکہ وہ ایجاد کرنے والا ہے. گراہم بیل جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا ہے. یہ نظریے ہیں، یہ اپنے نظریے کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے. جن کی سالہ سال محنت نظریے پہ وہ اپنے چیزوں کو کیسے خراب نہ دیں. ہاں اس کے ساتھ جو چلنے والے ہیں جیسے ہمارے بیعدالت کمالو، ستار، کیسے ایسے لوگ ہیں جو قائد تحریک کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہ نظریہ نہیں تھا، نہ وہ نظریے پہ چلے. کیونکہ جو نظریے پہ چلتے نا، جیسے ایک چھوٹی سی مثال بتائیں کہ ایک انسان کی عمر ہے 50-60 سال، ٹھیک ہے نا، وہ جب عمر کے ایک حصے میں آتا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر کا حصہ کچھ خراب ہو. تو اس طریقے سے جو تحریک پہ چلتے ہیں نا، جنہوں نے قربانی دی ہیں اور جو تحریک پہ چلتے رہے، ایک حصہ انہوں نے گزارا، وہ کبھی اپنی عمر کے حصے کو جو تحریک میں اس نے لگائیں، جو قائد تحریک پہ آندے اعتماد کیا، وہ کبھی اپنی عمر کے حصے کو اور اپنی جوانی کو اور اپنے کام کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم قائد تحریک پہ آدھے اعتماد ہو، ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، کیونکہ وہ نظریہ قائد تحریک نظریہ دینے والا ہے، ہم اس کے ساتھ چلے. اب ان کا نظریہ تھا کمالو، فاروق، ستار، چیتن، ان لوگوں کا لوٹ مار پلاٹ پرمٹ.
آپ یہ دیکھیں قربانی کس کو بولتے ہیں؟ قربانی یہی ہوتی ہے نا جس نے تحریک میں چلا، اس کے ساتھ چلا، شہادت دی. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو ہمارے کارکنان تھے جنہوں نے شہادتیں دی، تحریک کو آگے چلائے نا، وہ مرتے مر گئے، انہوں نے قربان ہو گئے تحریک کے اوپر، مگر وہ بکے نہیں، شہید ہو گئے، وہ وفا پرست تھے. اس میں ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی. عمر آج بھی دیکھیں استاد، اب ایک استاد ہوتا ہے 72 ایئر ان کی عمر، جنہوں نے کراچی یونیورسٹی میں کتنے طالب علم کو دین کی تعلیم دی اور جو نا تعلیم سے منسلک رہے. آج یہ دیکھیں تہذیب ہوتی ہے کہ ہم استادوں کا اپنا احترام کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے احترام کی دور کے بعد ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی جو معذور ظلم ہوتا، الطاف بھائی کے ساتھ، انہوں نے کہا الطاف بھائی معذور ظلم ہو رہا، میں آپ کے ساتھ. 72 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ الطاف بھائی میں کام کروں گا، انہوں نے کر کے دکھایا. اور وہ ایک لیکچرر، مفکر، فلسفہ، اور ان کے پاس اعلیٰ ڈگری انگلینڈ اور امریکہ کی. پاکستان میں انہوں نے، پاکستان کی ایجنسی نے ان کے ساتھ کیا وہ اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے تھے کہ انگلینڈ جا رہے تھے، ان کو اٹھایا اور انہوں نے اپنے نظریے پہ اعتماد رکھا. وہ ممکن نہیں ہوئے، نہ نظریے سے ہٹے، وہ شہید ہو گئے، شہادت. ان بیگتوں کو، کمالوں کو آپ یہ دیکھیں، فاروق ان کو بولو سیکھو. 72 ایئر اولڈ، انہوں نے تحریک کے نظریے پہ، قائد تحریک پہ، نظریے پہ اعتماد کرتے ہوئے جامع شہادت، وفا پرستی کا حق پرستی کا ثبوت انہوں نے دیا. تم لوگوں نے نہیں دیا. تم لوگ تو اب ایک یہ تو ٹیلی فون آپریٹر ہے نا کمالو، اس کی کیا بات تھی؟ مچھلی بیچنے والا، مچھلی کی اولاد. اس کو قائد تحریک نے کہاں سے کہاں پہنچایا، فرش سے اٹھا کے اس کو عرش پہ پہنچا دیا. جو تو آج ہے نا، اب قائد جو ہوتا نا ایک ہی ہوتا ہے، مہاجر قوم جو نا اپنا لیڈر ایک ہی ہے، قائد تحریک الطاف بھائی. ہر آدمی اگر قائد تحریک بننے لگے نا، اور چور چمار تم جیسے ایسے لوگ اگر بننے لگے نا، تو پھر پاکستان کا ان جیسے ایسے لیڈر ہوں گے جو ایسے ہی بنیں گے، اور پھر ان کو کک پڑے گی اور یہی ایجنسی والے ان کو آخر میں ماریں گے. کیونکہ ایجنسی کی یہ پیداوار ہے. مسٹر جنرل راحیل شریف یہ تو اس کو لے کر آیا تھا نا، کمالو کو، فاروق ستار کو بھی ٹھاکر لے کر آئے. ایجنسی کا کردار ہوتا ہے ملک کو بنانا ہے. 199 ممالک ہے، مگر پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایجنسیوں کا پاکستان ہے. پاکستان کا ملک نہیں، پاکستان ملک نہیں، یہ ایجنسیوں کا ملک ہے. سب سے بڑی کرپشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سوال ہے، رضوان اختر 33 ارب کراچی، پرویز کیانی بھاگا ہوا ہے آسٹریلیا، کروڑ ڈالر اس کا بھائی لے کے بھاگا ہوا ہے، مشرف وہ بھاگا ہوا ہے. اس کے بعد جنرل راحیل شریف، اگر آپ جب ریٹائرڈ ہوتے نا، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ کو پیسے کتنے ڈال تھی کہ آپ اقامہ کے چکر میں 2 کروڑ لے کے سعودی عرب میں جاب پر آئیے. 50 ملکوں کی فوج پہ سربراہ بنا ہوا ہے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا، اور 100 کنال زمین، ایک زمین پتہ کتنی زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے. آج جنرلوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ کرپٹ رضوان اختر کے جو آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہے، اس کا بھائی عمران اختر نیوی کے اندر کموڈور ہے. 500 ارب کی کرپشن. بلال اکبر کرپشن، ظہیر الاسلام کرپشن، احمد شجاع پاشا کرپشن. سارے آپ کے جنرل، بریگیڈیئر امتیاز جو سارے جنرل ہی ہیں. ابھی سعید غنی کو کہا تھا کہ آپ 2 ارب 80 کروڑ واپس کریں. یہ سارے انفلوئنس جو نا، جتنے بھی سارے کرپشن جو نا، سب سے جو کرپٹ ہے نا جنرل ہے. اب پاکستان کو جو آپ دیکھیں نا، ریشو اگر اٹھا کے دیکھا جائے نا، پاکستان کرپٹ ترین ممالک کے اندر شامل ہے، اور اس کے جنرل کرپٹ ترین جنرل ہے، کرپٹ ترین جنرل ہے. ابھی تو ان کی ہسٹری پہ میں آتا ہوں نا، پہلے ان کی طبیعت تھوڑی صاف کروں نا. مہاجروں کو اس ایجنسیوں نے آج دیکھیں 88 سے اگر دیکھا جائے نا، 88 سے آپریشن چل رہا، کچا قلعہ پکا قلعہ، قصبہ، علی گڑھ، خواجہ نگری. مہاجر بستیوں پہ حملے ہوئے ہیں، کسی پنجابی بستیوں پہ حملے نہیں ہوئے، نہ پٹھان کی. مہاجر بستیوں پہ حملے ہوئے ہیں. اور مہاجر خدا کا واسطہ، خدا رو اٹھو، اپنی بکر کی جنگی لڑو، قائد تحریک کے ہاتھ مضبوط کرو، اور ان کے قدم سے قدم ملا کے چلو. یہ ہمیں اپنی منزل پہ لے جائیں،
چاہے ہمیں جہنم کی آگ میں جانا پڑ جائے ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ قاری طریقے نظریہ، اگر آپ اپنے نظریے کے ساتھ نہیں چلو گے نا تو بڑھ جاؤ گے، جیسا آج پڑھے ہو رہے نا صرف پلاٹ پرمٹ۔ فاروق بولتا ہے کہ میں نے قربانی دی، بھائی قربانی تم نے دی، اب کرپشن کے اندر تو گیا اندر، کرپشن میں کس نے قربانی دی؟ تم سب کرپشن کے اندر گئے ہو سب۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 360 آدمی 260 آدمی جلائے تھے، کمالو ایجنسی کے سامنے انیس قائم خانی۔ فیصل سبزاری تو بولتا ہے میں تو مہاجر ہوں ہی نہیں، منع کر دی۔ دیکھو یہ ہمارے وہ مہاجر ہے جو الطاف بھائی نے جن کو ایوان میں پہنچایا، بولا میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہی نہیں ہوں۔ بھائی مرنا تو ہے نا، آدمی تو کل مرنا ہے نا۔ اور بھی تو ہمارے جو کارکن جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے حق پرستی کا ثبوت دیا اور جانے دیے، قربانی کر دیے، کیونکہ وہ نظری کے ساتھ چل رہے تھے۔ تم نظری کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، تم پلاٹ پرمٹ کے ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ جو نظری کے ساتھ چلتے ہیں نا وہ شہادت دیتا ہے، وہ کبھی بکتا نہیں ہے۔ تمہیں اختلاف تھا کوئی بھی تھا سائڈ میں تھے، تم آج الطاف بھائی کو برا بلا کر رہو، اس کا مطلب ہے کہ تم نظری کے آدمی نہیں تھے، تم پیسے پلاٹ پرمٹ کے وہ تھے۔ آج جو تم چودھری حسن نثار نے کہا نا کہ قاری طریق نے ان کو ایک اسٹیل کے رسی پہ باندھ کر رکھا تھا، اسٹیل کے رسی کے ساتھ یہ مضبوط تھے، جیسے وہ رستہ کھولا دیکھو آج لڑ رہے ہیں پیسوں کا، صرف پیسوں کا۔ آپ دیکھو جتنے بھی ہیں نا، فاروق ستار، کمالو، انیس خان فنی، انیس خان، فیصل سبزواری، آصف حسین، جتنے میں ایم این اے ایم پی سب کے پلاٹ پرمٹ ہیں۔ فاروق ستار نے تو 3 شادی کی ہوئی ہیں، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں، ایک کیلیفورنیا میں، کروڑوں روپے کمائے۔ ان کو ایجنسیوں سے ڈر نہیں تھا، ان کو اپنے جو پلاٹ پرمٹ بچانے تھے نا اس کی وجہ سے جان کا خوف ہوتا نا تو ہمارے سارے کارکنوں شہید ہوئے نا، جانوں قربانی دی۔ معذوروں اٹھو، یہ ایجنسی والے الطاف بھائی کو دبانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لاشوں کو تحفہ دیتے ہیں۔ کتنے معذوروں کو 450 معذوروں کو مار کے انہوں نے بولان کی پہاڑوں پہ پھینک دیتا، چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا۔ کتنے معذوروں کو نے قتل عام کیا۔ طالبان کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پنجاب سے شروع تھی۔ الطاف بھائی آج سے 25 سال بول لیتے کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، مگر نہیں سنا تھا نا، ہنس رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہی لے کر آئے کراچی کے اندر۔ صحیح ٹیررسٹ، لشکر جنگی ٹیررسٹ، مولانا سمیع الحق ٹیررسٹ، مولانا فضل الحق دہشت گرد افغانستان میں چھپا۔ ایجنسی امریکہ سے پیسے لیتی ہے، ایک مارتی ہے، کروڑوں روپے دیتی ہے۔ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ، اگر آپ ان سے بولو نا، آرمی سے بولو اپنا آڈٹ کرائیں، آڈٹ کیوں کرائیں گے؟ آڈٹ کرا ہی نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ کرپٹ تو آپ کی آرمی ہے۔ اور یہ چیف جسٹس کا مطلب پتا آپ کو؟ جسٹس مانے انصاف اور چیف مانے ان سب کا تمہیں ایک بڑا وہ بنا کے بھیجا، 8 10 12 آدمی کا بینچ کا ایک چیف، مگر کیا ہے؟ تم چیف جسٹس جنرل ساخت نثار، تم نائکا ہو آرمی کی، کیونکہ آرمی اور آئی ایس آئی جو آپ کو بولتی ہے نا اب وہ کر دو، کیونکہ مر کے خدا کا فیصلہ مہاجروں اٹھو، یہ تو مہاجر کو دفن کرنے آیا، تو اب اس کو مہاجر کا محبت کیسے ہو گئی؟ اس کو پتا ہے کہ مہاجر اس کو ماریں گے، یہ خود دفن ہو گیا اپنی قبر میں، یہ خود ہی دفن ہو گیا۔ جتنے مہاجروں کو قائد تحریک کے لیے بارے میں بولا وہ غرق ہو گئے۔ جنرل آصف نواز جنجوا دفن ہو گیا، جنرل نصیر اختر بابر دفن ہو گیا۔ قائد تحریک حق پرست ہیں، نظریہ ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز 50 سے 80 لاکھ اس زمانے میں 1990 اور 1989 میں لے کر آیا تھا عباسی میں۔ الطاف بھائی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، آپ جنرل صاحب کو میرا سلام بولنا۔ الطاف بھائی جب اس وقت نہیں بکے تو میرے بھائی کے بکیں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں۔
قائد تحریک اس کا نام ہے حسین الطاف حسین، 7 کروڑ عوام کا قائد تحریک نے تم بولتے قربانی نہیں دی، قائد تحریک کی قربانی۔ 1979 کو الطاف بھائی گرفتار ہوئے، 11 سے 18 کروڑوں کی ان کو سزا دی، 6 مہینے قید، پہلے قربانی۔ 1986 میں جب جلسہ کرنے جا رہے تھے واسی پہ ان کو گرفتار کیا، 2 قربانی۔ پھر اس کے بعد گاگر پاڑے سے ان کی گرفتاری الطاف بھائی، پھر الطاف بھائی کے بھائی اور بھتیجے کو انہوں نے ایجنسی والوں نے قتل کر دیا۔ قربانی 4 کتنی قربانی ہیں، اور 20 سال 21 سال سے الطاف بھائی 25 سال سے ایگزائل کے اندر ہے، لنڈن کے اندر مقیم ہے۔ ان بےغرض ایجنسی والوں نے میرے قائد تحریک محترم 7 کروڑ مہاجر قائد الطاف بھائی کو ایگزائل کے اندر جانا پڑا اپنی قوم کے لیے۔ مہاجروں اکٹھا کرنے والا کون تھا؟ قائد تحریک الطاف بھائی۔ نظریہ کس نے دیا؟ الطاف بھائی نے۔ اکٹھا مہاجر عوام کو کس نے کیا؟ قائد تحریک کو۔ یہ ڈگڈگی والے بندری کے، یہ بندر پہ ڈگڈگی پہ ناچ کر رہے ہیں، کیونکہ ایجنسی ان کا وائنڈ اپ کرے گی، ان کو لے جائے گی، جس طرح 1992 پہ عامر اور آفاق کو لے کر آتی نا ایجنسی ٹرکوں میں بٹھا کے۔ تم یہ بتاؤ یہ مہاجر کے اگر اتنے وہ تھے نا ہمدرد، تو مہاجر کو مہاجر نہیں مارا، انہوں نے ان کو ہی مارا نا، لانڈی میں ملیر میں۔ یہ مارتے جا کے پنجاب میں مارتے نا۔ او بھائی پنجابی اسٹیبلشمنٹ ISI کی یہ تھی کہ مہاجر کو مہاجر سے مروائیں، ان بےغرتوں کو نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو 1992 سے لے کے ان حقیقی والوں نے، کمالوں نے دیکھا ہے کس کو فائدہ ہوا؟ ایجنسی کو۔ انہوں نے کہا ان کو مارو، ان سے ایجنسی پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کی جماعت کو توڑ لی ہے، کمالوں کو لے کر آئے، پھر فاروق کو بٹھایا، اب بادر آباد الگ ہو گیا، عامر الگ ہو گیا۔ فیصل سرفراز تو سندھی ہے نا، وہ بولتا میں مہاجر تھوڑی ہوں۔ مہاجروں اٹھو، اپنی بقا کی جنگ لڑو، قائد تحریک ہمیں جہاں لے جائیں گے نا، ہم نے ان کی پیچھے چلنا ہے، نظریے کے پیچھے۔ آپ نظریے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قائد تحریک ہمیں فتح کی طرف لے جائیں گے۔ ہم فتح کے بہت قریب ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی ایجنسی یہ بولی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کی آرمی ISI ایک ٹیررسٹ ہے۔ جو آپ کے سامنے موجود حافظ محمد سعید، مولانا فضل الحق کیسے ٹیررسٹ دہشت گرد ہیں۔ مہاجروں کو ان لوگوں نے ہی مارا ہے۔ راؤ انور آصف زرداری کا ٹٹو ہے، یہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کو اسی نے مروایا ایجنسی کے تھرو۔ انہوں نے 72 سال کی عمر کے اندر رائے حق پرست، وفا پرست ڈاکٹر حسن ظفر بھائی کی عظمت، ان کی تحریک اور ان کے فلسفے کا اور انہوں نے کام کی عظمت کو سلام۔ ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی 72 سال کی ان کی شہادت کو سلام۔ میں اپنے انجینئر سے بولوں گا وہ دکھائیں کہ آرمی بولتی ہے کہ اگر یہ دھرنے میں ہماری انفلوئنس شامل ہوں ہم ریزائن کر دیں گے۔ میں آپ کو کمالے کی بھی دکھاتا ہوں اور وہ اپنا آرمی کی بھی دکھاتا ہوں، اور کچھ ایک کلپ ہے، یہ دیکھیں، یہ لفافے بانٹے ہیں 1,000 روپے کے۔ سر یہ ہم کر نہیں آپ کی طرف چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ نہیں بول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ۔ اس میں کتنے پیسے ہیں؟ 1000 ہاں یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی بات ہے۔ انہوں نے نا اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے نا یہ سن کتنے عقل کی بات ہے ہمارے، یہ سارے انشاءاللہ سارے چھوڑائیں گے۔ وہ ادھر ہم کو دیجیے گا، یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہم نے نکالے ہیں، کچھ تھوڑے اور بھی اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خود کو عوام کو آپس میں لڑا کے نا یہ سن کتنے عقل کی بات ہے ہمارے، یہ سارے انشاءاللہ سارے چھوڑائیں گے۔ وہ ادھر ہم کو دیجیے گا، یہ وہ ہیں جو کہ ابھی ہمیں ایک تھانے سے ہم نے نکالے ہیں، کچھ تھوڑے اور بھی دوسرے والی جی پنجاب۔ اب دوسری کمالوں کی جو بول رہے کہ میں مہاجر کو دفن کرنے آیا ہوں،
ان کو تحریک کو دبانا چاہیے. وہ چاہ رہی ہے کہ ہم الطاف بھائی سے بات نہیں کریں گے, ہم ایسے بیغرتوں کو لاتے رہیں گے اور مہاجروں کو مارتے رہیں گے. مہاجروں اٹھو, اپنی بقا کی جنگ میں قائد تحریک الطاف بھائی کے قدم سے قدم ملا کے چلو, کیونکہ قائد تحریک ایک نظریہ ہے, ایک فلسفہ ہے, وہ ہمیں حق کی طرف اور فتح کی طرف لے چلیں گے. ہماری فتح بہت قریب ہے. الطاف بھائی ایک نظریہ ہے, نظریے کے چاہنے والے اب الطاف بھائی کے ساتھ چلیں. اور بہت مواد ہے, مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اب سابقہ رابطہ کمیٹی رکن الدین تاج بھائی کو دیتا ہوں مائک اپنے خیالات کے ساتھ. یہ تھے ہمارے کیسر علی بھائی انچارج بالٹی مور, جو کہ بہت ہی جذباتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کر رہے تھے. ہمیں اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہماری ویڈیو بریفنگ ویسے ہی بہت لیٹ شروع ہوئی تھی, لیکن ان چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ آپ کے سامنے لایا جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور جو واقعات وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں ان کی صحیح آگاہی دینا اور ان سے آپ کو مطلع رکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. میں بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے رابطہ کمیٹی کے سابقہ رکن الدین تاج بھائی, جو کہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں حالات و واقعات پر, اور آپ کو جو بھی ان کا تجزیہ ہے, جو بھی ان کی نظر ہے, اس حوالے سے وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں کہوں گا رکن الدین تاج بھائی سے کہ پلیز اس ویڈیو بریفنگ سے بات کریں. رکن الدین تاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بانی و قائد تحریک بابائے مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی, یہاں موجود سی او سی امریکہ کے جوائنٹ آرگنائزر مطلوب زیدی بھائی, انچارج کیسر علی بھائی, اور تمام ساتھیوں کو جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, سب کو السلام علیکم. بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارا جو آخر ہے یا جو ہمارا آغاز ہے, جہاں سے آغاز ہوا تھا ہمارا انجام بھی وہی ہے. مطلب مختصر سی بات یہی ہے کہ جہاں قائد کا نام ہے وہاں ہمارا کام ہے, اور جہاں قائد کا نام نہیں وہاں ہمارا کام نہیں. اور اسی طرح جو قائد کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. تو ہم تو اس نقطہ نظر پر اور اسی بنیاد پر تحریک میں موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے. پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی شہید ہوئے ہیں, جس انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہے, تو وہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا, کچھ ان کے ساتھ ٹائم شیئر کیا. وہ ایک بزرگ ہیں, بزرگ تھے, مطلب میں تو ہے ہی کہوں گا, میں نہیں کہتا کہ وہ, کیونکہ وہ اتنا کچھ دے گئے ہیں. وہ اتنا, جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں, تو وہ اتنا کچھ دے کر جا چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا. ساتھی کہتے وہ جسمانی طور پر نہیں ہے, لیکن ان کی تعلیمات, ان کی تربیت, وہ تمام چیزیں ہمیں ہیں. لوگ کہتے کہ میری تحریک میں 30 سال لگے, 35 سال لگے, 40 سال لگے. میں الطاف بھائی کے ساتھ 1978 سے پہلے ہوں, 1978 کے بعد سے الطاف بھائی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. لیکن پروفیسر حسن ظفر عارف بھائی نے ان 2 سالوں میں جو کچھ سکھایا ہے, جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اور تحریک نے ان کو جو ایک لقب دیا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ شہید وفا. ہم شہید اور وفا کو اگر الگ الگ دیکھیں تو دونوں انتہائی مشکل کام ہے. شہادت پانا آسان کام نہیں ہے, اور وفا نبھانا آسان کام نہیں ہے. لیکن انہیں کہا گیا ہے شہید وفا, تو وہ تو وفا پہ باوفا رہے اور شہادت کے رتبے پر بھی جا پہنچے. اور ہم آج بھی آزمائش پہ ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ان کے نقش قدم پر, ان کی وفا پرستی پر چلتے رہیں گے, ان کی تعلیمات پر چلتے رہیں گے. مختصر سی ان کی ان 2 سالہ زندگی, 2 سالہ جو تنظیمی زندگی جو میں نے قریب سے دیکھی وہ یہ تھی, یا ابھی یوں 22 اگست کے بعد سے دیکھ لے کہ جب وہ اریسٹ ہوئے تو ہنستے مسکراتے جا رہے. رینجرز والوں نے بدتمیزی کے ساتھ ان کو پکڑا, لیکن وہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. وہی ان کا جو ایک مخصوص انداز ہے, اسی انداز میں وہ موٹر سائیکل پہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے, اسی انداز میں ان کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے. لیکن کوئی مزاحمت نہیں. اس کے بعد جو جیل میں جو ساتھی ان سے مستفید ہوئے ہیں, جیل میں جس طریقے سے ان ساتھیوں, مطلب اس 71 سالہ 70 سالہ
قیدی نے، بہادر شخص نے ساتھیوں کو وہاں پر جو مورال اپ کیا تھا، جو ہمارے ساتھیوں کے حوصلے بلند کیے تھے، وہ ان اسیر ساتھیوں سے معلوم کریں. ان اسیر ساتھیوں میں سے بہت سے ساتھی ضمانتوں پر گھر پہنچے، ان سے معلوم کریں. تو وہ ہمیں تربیت، وہ ہمیں وفا وہ سکھا گئے. وہ 35 سالہ، وہ 40 سالہ لوگ، مطلب اس میں معذرت کے ساتھ شاید ساتھیوں کو، ان سینئر ساتھیوں کو برا لگ جائے، لیکن وہ شخص ہمیں سکھا گیا، وہ ہمیں وفا کے معنی بتا گیا، وہ ہمیں وفا کا مقصد بتا گیا کہ وفا کیسے نبھائی جاتی ہے. مطلب کوئی خوف و خطر ہی نہیں. اور انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کرتے تھے کہ بھئی میں کمیٹیڈ ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرا انجام میری وفا ہوگا. وہ اس انداز میں بات کرتے تھے. اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ پیا کرتے تھے، لیکن بہت اچھے شفقت بھرے انداز میں. جہاں مطلب حالات کا تقاضا تھا، ورنہ جہاں چاہیں وہاں ملاقات ہو جاتی تھی. 22 اگست کے بعد بھی ملاقاتیں رہی. بہت ملنسار شخص تھے. پروفیسر، مطلب 71 ایئرز. بہت سے ساتھی ایسے ہوں گے جن کے والدین کی عمریں بھی شاید 71 ایئرز نہ ہو، لیکن وہ اس عمر میں بھی اس انداز میں کام کر رہے تھے کہ مطلب 71 کو اگر ہم الٹا کریں تو 17 سال بنتا ہے. تو 17-16 سال کے لڑکوں کی طرح وہ کام کر رہے تھے. اور آخری دنوں میں جس طریقے سے وہ وفا پرستی کے قافلے کو تشکیل دے رہے تھے، تو وہ سارے اس انداز میں کام کر رہے تھے جو اس تحریک کا خاصا رہا ہے. تو ایک عظیم نقصان ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس نقصان کو ہم کیسے پورا کریں؟ ہم سب مل کر ان کے انداز میں کام کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ سب کچھ جو پروفیسر صاحب چاہتے تھے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے لیے نہیں چاہتے تھے، وہ مہاجر قوم کے لیے چاہتے تھے. جو شخص قائد کے لیے کام کر رہا ہے وہ مہاجر قوم کے لیے کام کر رہا ہے. کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا. اپنی بات وہیں سے پروفیسر صاحب ہمیں تربیت دے گئے. ہم ان کی خدمات سے، ان کی عملی زندگی سے مزید تربیت حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے کہ وفا کیسے نبھائی جاتی. باقی جن ساتھیوں جو حالیہ دنوں میں لاپتہ ہوئے ہیں، جن ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ جیسے اشرف نور بھائی، اکرم راجپوت بھائی، ظاہر آرائی بھائی، اور ابھی قصبہ علی گڑھ کے یاسر علی بھائی، مطلب یہ نہیں دیکھ رہے، اس ساتھیوں کی عمر نہیں دیکھ رہے. بزرگ ساتھیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھی، ہماری جسے ہم مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کہتے ہیں، اس کی توسط سے ہمارے پاس وہ اطلاعات ہیں. ہم ان گاڑیوں کے نمبر تک دے سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے حلیے تک دے سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان لوگوں کی ویڈیوز تک دے سکتے ہیں جو لوگوں کو کیسے کیسے گرفتار کر کے لے جا رہی ہے سادہ لباس میں. یہ فرونیت، یہ رونیت اپنے عروج پر ہے. اور جب فرونیت اور رونیت عروج پر ہوتی ہے تو یقیناً اس کا انداز یا اس کا انجام جو ہوگا وہ پھر ایک بھرپور، ایک خوفناک قسم کے عذاب پر ہوگا جو عنقریب ان پر آنے والا ہے. مطلب جیسے مطلوب بھائی نے کہا کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اللہ مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں تو اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے. اب ہے بہت ابھی حالیہ واقعہ آصف علی زرداری، مسٹر 10%، مسٹر ڈکیت، یا جو بھی وہ ہیں اس کو وہ کہنا چاہیے. معذرت کے ساتھ میری زبان کچھ خراب ہوگی، لیکن جو ہمارے شہداء کے قاتلوں کو سرپرستی دے گا، جو کرے گا، جو ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے گا، تو ہماری زبان بھی خراب ہوگی. ہم اور کچھ نہیں، اپنی زبان سے تو ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہم کہتے رہیں گے. راؤ انوار بہادر کا بچہ، بہت بہادر کا بچہ ہے.
جتنا بہادر کا بچہ زرداری ہے اس سے زیادہ بہادر کا بچہ وہ ہے. ان کی بہادری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تو وہ بہادر ہے تو زرداری اس کو لے آئے نا سامنے, بہادر کا بچہ ہے, وہ خود بھی آ جائے. تمہاری حکومت ختم کی تھی 96 میں, تمہارے اپنے صدر نے ختم کی تھی, اور اس کا پہلا جو نقطہ تھا ماورائے عدالت قتل, کراچی کا بالخصوص ذکر کیا گیا تھا. تم نے سندھ بھر میں مہاجروں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے, جو قتل عام کیا ہے گزشتہ 40 سالوں میں, اس کا انجام تمہیں دیکھنا ہوگا, تمہیں بھگتنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کہنا چاہتے, لیکن جو بہادر کا بچہ ہے وہ انتہائی بےغیرت کا بچہ ہے, وہ بھنگی کا بچہ ہے. وہ مطلب کیا الفاظ استعمال کیا جائیں, اس کی ایکٹیویٹیز یہ کہ جب مرتضی بھٹو کو شہید کیا گیا تو وہ ایک کانسٹیبل تھا, ڈی ایس پی شاہد حیات تھا, تو وہی تسلسل ہے, وہی وہ لوگ ہیں. زرداری نے کہا کہ وہ 53 مارے جا چکے ہیں, تو ان 53 افراد نے ہزاروں مہاجروں کو قتل کیا تھا, ماورائے عدالت قتل کیا تھا, ایک ایک دن میں 3 بھائیوں کو شہید کیا تھا. تو ان کے اہل خانہ میں, ان کے بچوں میں کیا ایسے لوگ یا ایسا تاثر نہیں ہوگا؟ جو ظلم و زیادتی آج مختلف کرنل, ونگ کمانڈر, کیپٹن, ڈی ایس آر اور دیگر کر رہے ہیں, کیا ان کے نام ڈھکے چھپے ہیں؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہے. وہ ساری چیزیں مطلب تحریک کی ہدایت ہو یا حالات کا تقاضا ہو, ہم سب کے نام بتانا شروع کر دیں. کون سا ونگ کمانڈر کی لانڈی دیکھ رہا ہے, کس نے کیا بےغیرتی کی, کون سا کرنگی دیکھ رہا ہے, کون سا, مطلب بہت سے تو خود سامنے آ گئے نا. 11 مارچ 2015 کرنل طاہر, پھر یہ کرنل کیسر خٹک سائڈ ٹاؤن, لانڈی کا کرنل خوش آمدید, کرنل بابر, کرنل فیصل, کرنل عثمان, اور اس کی طرح ان کے ڈی ایس آر. ہم سب کے نام دیں گے, سب کی تصاویر دیں گے. ہم بھی پھر وہی کریں. ہم اوورسیز میں بیٹھے ہیں تو میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ہم ان سب کے نام بھی دیں گے, پھر ہم ان کے خاندانوں کو بھی اس اوورسیز میں چیک کریں گے. یہ پاکستان سے محبت کا جو ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں, تو یہ اپنے خاندان والوں کو کہیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو کہیں کہ دنیا بھر سے اپنے واپس آئیں, پاکستان میں جا کر رہیں جہاں کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے. اس فوج کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. جس طریقے سے کرمنل شخص کا, چور ڈکیت کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا, اسی طرح جسے ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں, اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے, اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. جو ساتھی لاپتہ ہیں, آج کسی بھی جماعت میں ان کی فرمائش کے مطابق شمولیت کا اعلان کر دیں تو وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ظلم و زیادتی کرتے رہیں, یہ ہمیں ہماری منزل تک بہت جلد پہنچا دیں گے. ان کی ان حرکات سے, ان ظلم و ستم سے ہم بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا جو ڈرامہ چل رہا ہے کراچی میں, پی آئی بی, بہادر آباد, یہ سب غدار ہیں. یہ غداروں کی مختلف قسمیں ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, جب تک قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا سایہ, جسے ہم چھپر چھایا کہیں یا شفقت محبت کہیں, ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے تو ہماری عزت اور وقار ہے. اور مطلب وہ چاہے ذمہ دار ہو یا کارکنان ہو, میئر ہو یا ڈپٹی میئر ہو, ایم پی ہو, ایم این اے ہو, یا خواہ کوئی بھی شخص ہو, یا کچھ نہ بھی ہو, لیکن قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا سایہ ہو, شفقت و محبت ہو, تو وہ یقیناً عزت بھی پاتا ہے, مقام بھی پاتا ہے, دنیا میں بھی اور معاشرے میں بھی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. اب ان کے میں مختصر سی وضاحت میں نہیں دے رہا. ان کے یہ جو مگرمچھ جیسے آنسو بہائے عامر خان غدار اعظم نے, کہ میں صرف تھوڑی سی کیلکولیشن ورک کر رہا ہوں. 96 میں تو اس کی, یہ ہمارے ایک سینئر ساتھی نے مختلف واٹس ایپ گروپ میں بھی ڈالی ہے, لیکن ہم نے اگنور کیا. 96 میں اس کی شادی ہوئی, تو اس کا 25 سال کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ اپنے بھائی کے بچے, بیٹے کو وہ اپنا بیٹا تصور کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مارا گیا. یہ سارے ٹوپی ڈرامے, یہ آنسو کس کے لیے بہا رہے ہو؟ اور بھائی اگر 22 اگست کو کھڑے ہوتے تو یہی اسی انداز میں, جس انداز میں
معذرت کے ساتھ تکنیکی خرابی بار بار ہو رہی ہے. ہم فیس بک ذرائع کے اور فیس بک انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہماری آواز دنیا بھر میں اس انداز میں بہرحال پہنچ رہی ہے. اب پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی بات کہ یہ تو مگرمچھ کے آنسو، اسی طرح فاروق ستار کی قربانیاں. اور بھائی قربانی صرف ان ساتھیوں کی ہے، ان شہداء کی ہے جو اب جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ سب جو زندہ ہیں، چاہے میں ہوں یا وہ غدار اعظم ہوں، ہماری کوئی قربانی نہیں ہے. اور غدار تو غدار ہیں، ان کی کس بات کی قربانی؟ انہوں نے تو کھا کما لیا اور الطاف بھائی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو چھوڑ دیا. تو اور یہ کوئی قربانی نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے اور ہے ہماری تحریک میں الحمدللہ. اور اسی نقطہ نظر پہ ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں. جو ساتھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہی تحریک کا سرمایہ ہے. اسی طرح میڈیا میں آ کے کچھ ایم پی ایم این اے جیسے ساجد احمد، میں نام لے کے بات کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے بڑا چڑھا کے ہمارے ساتھیوں نے ہیرو بنانے کی کوشش کی کہ وہ کہہ رہا کہ جی میں قائد کو برا نہیں کہہ سکتا، زبان مطلب چپ، وہ خاموشی ٹوٹ گئی. اور بھائی یہ سب خوف زدہ ہیں، ان کو پتا ہے مہاجر قوم ان لوگوں کے انجام کرتی ہے. جس نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو برا بلا کہا، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ یہ قوم خاموش ہے. ورنہ ساجد احمد ہو یا ماضی کے غداران ہو، یہ سب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر عمل کریں تو سب کچھ ٹھیک ہوئے، نہیں تو نہیں. انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. کیا ابھی گزشتہ دنوں تحریک کی طرف سے ایک پوری ہدایت نامہ موقع فراہم نہیں کیا گیا، جاری نہیں کیا گیا کہ 5 دفعہ 2 قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی طرف سے ہدایت نہیں آئی کہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، لیکن خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ تو بیٹھ جاتے ہیں نا خاموش ہو کے. لیکن انہوں نے اپنی اپنی بولیاں لگانی ہے، قیمت لگانی ہے. الطاف بھائی کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو مہاجر قوم کے خوف کش ڈر ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا حشر کرے گی، آج نہیں تو کل وہ ان سے ضرور انتقام لے گی. جس نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف بکواس کی ہے اس کو اپنا انجام بھگتنا ہوگا، چاہے وہ کمالو ہو، غدار فاروق ستار ہو، عامر خان ہو. اسی لیے یہ اپنے اندر لمیٹیشن رکھتے ہیں. اور پھر یہ منافق ہیں، منافقت کے عروج پہ ہیں. 22 اگست کے بعد سے آج تک یہ کہتے تھے اور کہ ہم الطاف بھائی کے ساتھ ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں. یہ الطاف بھائی کے نام کو ہی استعمال کر کے اپنے پاس کچھ لوگوں کو جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. اور یہ ایم پی ایم این اے اب ان کی مدت ختم ہو جائے گی، ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی، ان کو لک پتہ جائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ لک پتہ جائے گا. تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، معاشرے میں کیا ہوگا. اور یہ جن کے سہارے، جن بوٹ والوں کے سہارے بیٹھے، یہی ان کو بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. انہوں نے مختلف انداز میں میڈیا میں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں لانا شروع کر دی نا لوگوں کی ایکٹیویٹیز. تو کیا ان کو پہلے معلوم نہیں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مکافات عمل کہہ لیں یا قدرت کا انتقام کہہ لیں کہ خود بخود دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہیں اور یہ اپنے انجام تک پہنچتے جا رہے ہیں. راؤ انبار یا زرداری کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہم زرداری کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو نواب شاہ کے ساتھی یا نواب شاہ کے لوگ آپ کو اس کی ہسٹری دیں گے. یہ ایک چرسی موالی ٹائپ کا تو آدمی تھا زرداری. لوگوں سے سگریٹ مانگ کے پینا، لوگوں کی دکانوں سے چوری کر کے سگریٹ پینا. نہیں تو آپ چلے جائیں نواب شاہ کی مین بازار میں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کا طرز زندگی ہے. اور اس کی بدقسمتی، مطلب بہادر کا بچہ کہتا ہے نا زرداری، اس کی بدقسمتی اور بےغیرتی کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کہلاتی رہی، کبھی بے نظیر زرداری نہیں کہلوایا. مطلب دنیا کی مثالیں بھی موجود ہیں اور آخرت کی بھی موجود ہے کہ بے نظیر بھٹو ہی شہید کہا جاتا ہے، بے نظیر بھٹو ہی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی بے نظیر زرداری نہیں کہلوایا. نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. تو اور اس کی بدقسمتی کا ثبوت اور بےغیرتی کا ثبوت ہم دنیا میں اور کیا دکھائیں گے؟ یہ بوٹ اس کے باپ نے ضیاء الحق کو تحفے تحائف پیش کیے تھے حاکم علی زرداری نے. جیسے اور یہ کہتے ہیں نا کہ آج میں تو بربلا کہوں گا ذوالفقار علی بھٹو قاتل تھا، عدالت نے اس کو قتل کے جرم میں پھانسی پہ لٹکایا ہے. وہ کس بات کا شہید؟ وہ کون سی جمہوریت کا شہید ہے؟ جب ہمارے شہداء کے قاتلوں کو بہادر کہو گے تو ہم سب کی مطلب پول پٹی کھولیں گے، ان کی اوقات ان کو یاد دلائیں گے. تم قاتلوں کے قاتل کو کہتے ہو کہ شہید جمہوریت؟ وہ قاتل تھا. قصوری خاندان
اور دیگر جو لوگ اس مقدمے میں فریقین تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اور اس وقت کے صدر جو بھی تھے، جیسے بھی تھے پاکستان کے، اس نے دنیا بھر کی اپیلیں بھی مسترد کرنے کے بعد اس کو پھانسی پر لٹکایا. تو بھائی وہ بھی قاتل تھا، عدالت کی روشنی میں قاتل تھا، پاکستان کے قانون کی روشنی میں قاتل تھا. مطلوب بھائی نے چیف جسٹس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جسٹس کا جے اور جوکر کا جے. تم جسٹس کا مطلب انصاف ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم انصاف فراہم کرو، لیکن تم تو جوکروں میں جوکروں کے چیف ہو. چیف جوکر کہا جائے، سی جے کا مطلب چیف جے ہے جو ثاقب نثار کے لیے سوٹ کرتا ہے. جو کہتے ہیں الطاف بھائی کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ثاقب نثار عرف سی جے چیف جوکر ہے. اور یہ غداران قوم کے لیے اتنا سا پیغام ہے. قائد تحریک کی جو ہمیں تربیت ہے، جو ہدایت ہے، جو شروع سے ہے، بہت آسان سی تھی کہ نہ اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو. تو اسی لیے معذرت کے ساتھ دوبارہ رابطے میں خرابی ہوئی تھی کہ وہ جو ساتھیوں کے لیے کہ جو مطلب قائد کی ہدایت ہے کہ نہ اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسروں کا چھیڑو. ہماری تحریک میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل رہے، اب تو دیگر مذاہب کے لوگ شامل رہے. ان غدار قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو بابا مہاجر کو مانتے ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، میں ان کو مہاجر مانتا ہوں. یا اس کو اور آسان الفاظ میں مطلب مسلک کی تعلیم جو قائد نے ہمیں دی، اس کے حساب سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا بھر میں مسلمانوں میں، قادیانیوں میں، احمدیوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو نبوت پہ، ختم نبوت کے ایمان پر فیصلہ کیا جاتا ہے یا شناخت ہوتی ہے. تو بھائی ہمارا ایمان اگر مہاجر قوم ہے تو ہماری مطلب مہاجر قومیت کا تو تسلسل ہے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہمیں دیا ہے. جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو مانتا ہے، جو ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، تو وہ مہاجر ہے، نہیں تو وہ مہاجر بھی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طریقے سے کسی چور ڈکیت کا کوئی مذہب، کوئی قومیت نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان غداران قوم کا نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قائد ہے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی مہاجروں کے عظیم قائد ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ان غداران قوم کو جسے کہتے ہیں جوتوں میں دال بٹنا، وہ تمام دنیا بھر کی ایسی مثالیں یہ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں. یہ وضاحتیں دے رہے ہیں. کس بات کی وضاحتیں دے رہے ہیں؟ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ تم نے پروفیسر صاحب کے لیے 2 الفاظ کہہ دیتے؟ تمہیں اتنا ہی تم لوگ کرتے ہو جتنا تمہیں لکھ کے دیا جاتا ہے، جتنا تمہیں ہدایت دی جاتی ہے. چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار عرف چھوٹا چیتن یا عامر خان غدار ہو یا دیگر ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، نام لے لے کے ہم ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتے. لا دینی چاہیے. ہم اپنے شہداء کا ذکر کریں، اپنی تحریک کی ہدایت پر عمل کریں. اور پاکستان کو بچانا ہے تو بھائی قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے بات کرنا ہوگی. اگر جس کو محب وطن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے کرنل ہو، یا ISI ہو، یا کوئی بھی ہو، جو کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے، تو قائد سے بات کرنی ہوگی، قائد تحریک سے بات کرنی ہوگی. اور قائد تحریک الطاف حسین ہی کے پاس، الطاف بھائی ہی کے پاس وہ فارمولہ ہے جس کے ذریعے پاکستان بچ سکتا ہے. وہ بے احتساب، وہ بے رحمانہ احتساب کا عمل قائد تحریک الطاف بھائی ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ الطاف بھائی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا بھر کے لیڈروں سے بات کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے تم بے غیرتوں سے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے تمہاری غلط آفروں کو ٹھکرا سکتے ہیں، تو صرف قائد کے پاس وہ ہمت و حوصلہ ہے. تو وقت بہت ہو چلا ہے، ٹیکنیکل خرابیاں بھی بار بار آ چکی ہیں.
لیکن آصف علی زرداری ہو یا دیگر جو بھی ہمارے شہداء کے قاتلوں کی سرپرستی کرے گا، بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ ہم ان کو اور ان کی دیگر جو ان کے لوازمات ہیں، نقیب کو شہید کیا گیا، نقیب کو کیوں شہید کیا گیا، سوشل میڈیا پہ وہ بھی چل رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی بیٹی سے کوئی معاملات چل رہے تھے، یہ تھے وہ تھے، راو انوار کو ٹاسک دیا گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. مطلب ہم یہ چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے نا. اب چیف جسٹس کے بارے میں سو موٹو مطلب بہت سی باتیں، سو موٹو لگتا ہے چیف جسٹس کو اس کے مطلب نہیں معلوم. یہ سو وہ جو ہے نا سو کے منہ تو شاید چیف جسٹس وہ کرتا ہے، سو کے منہ تو اس کو کہا کہ اس پہ نوٹس لے لو تو اس کو لے لیتا ہے. تو یہ سو موٹو نہیں ہے، اس کو شاید یہ پتا ہے سو کے منہ تو. جو میں اب کیا مطلب کہوں، ان لوگوں کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح کہ وہ لفافہ اینکر پرسن، ان کو مطلب ان کو بیماریاں لگ گئی ہوں گی. جتنی بیماریوں کا ذکر انہوں نے آج سے 2 سال پہلے قائد تحریک الطاف بھائی کے لیے کیا تھا، خصوصاً مبشر لقمان جیسے وہ چورن بیچنے والے، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود، اور وہ جو لوگ جو الطاف بھائی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، وہ ابھی 9 منٹ چند سیکنڈ کی ایک قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی مصروفیات کی ایکٹیویٹیز کی ویڈیو جاری کی تحریک کی طرف سے، وہ دیکھ لیں اور اپنی بیماریوں کا علاج شروع کرا دیں. کیونکہ اب ان کی بیماریوں کا علاج نہیں ہونے والا، وہ الطاف بھائی کو دیکھ کر مزید بیمار ہو جائیں گے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بارے میں بیماریوں کا شوشہ چھوڑنے والے انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہوں گے. مطلب شاید ان کو دنیا میں ان کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے. کیونکہ جس نے قائد کا دل دکھایا ہے اس نے اسی دنیا میں بھی دیکھا ہے، آخرت میں تو دیکھے گا، مرنے کے بعد بھی دیکھے گا، یہاں بھی دیکھے گا. یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں. ہم بہت معذرت خواہ ہیں، آج کی ویڈیو بریفنگ میں کافی ڈسٹربنس رہی، لیکن اس میں کچھ یہاں پہ جو ہمارا کنیکشن ہے انٹرنیٹ کا، آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی، اور جو دوسری تھوڑی ایک دو اور ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، کوئی نئی اکوپمنٹ ہے جو صحیح ورک نہیں کر پائیں. ہم معذرت چاہتے ہیں آج کی ویڈیو بریفنگ میں جو بھی ڈسٹربنس رہی، ٹیکنیکل پرابلم رہی، اس کی وجہ سے. اور آئندہ سے ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو صحیح کام نہیں کر رہی ان کو ریپلیس کیا جائے. بہرحال آج کی ویڈیو کانفرنس کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ آج بالٹیمور سے بیٹھ کر جو ہے وہ بات کی جائے ان حقائق پر جو آپ جانتے ہیں کسی حد تک، اور جو ہمارا فرض تھا کہ آپ تک پہنچائی جائیں چیزیں. ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ مہاجر عوام تک ان حقائق کو پہنچایا جائے. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہوں گے. ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ متحد رہیں، بالکل گھبرائیں نہ، اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے قائد، اللہ کا شکر ہے، ہمارے قائد حیات ہیں اور ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے قائد جو ہے وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا کر دم لیں گے. تو اپنے حوصلے بلند رکھیں اور قائد کے ساتھ جڑے رہیں. جو ان کے ویڈیو میسیجز آتے ہیں ان کو سنیں اور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں. اور جو میسیجز آپ ہم لوگوں کو وہاں سے بھیجتے ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، کیونکہ انہی میسیجز کی بنیاد پر ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کانفرنسز کے اندر جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں. تو اپنی سپورٹ جاری رکھیں وہاں سے، اور جو کام ہم یہاں سے کر پا رہے ہیں وہ پوری طرح ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
انشاءاللہ حالات جلد بہتر ہوں گے، مظلوموں کے حق میں ہوں گے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ ہماری تحریک کو اللہ تعالی سرخرو رکھے اور ہمیں کامرانی اور کامیابی سے کامران کرے. ہمارے جو لواحقین ہیں، شہداء کے لواحقین ہیں، ان کو صبر عطا کرے. ہمارے شہداؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جو کچھ بھی مسائل تحریک کو درپیش ہیں ان کو دور کرے. اللہ تعالیٰ قائد تحریک کو صحت و تندرستی عطا کرے، ان کی عمر دراز کرے، اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں تحریک کے، خصوصاً ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. قائد تحریک کے جو بھائی بھتیجے اور ہمارے دیگر ساتھی جو بھی شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے. آخر میں صرف ہم یہی کہیں گے کہ قائد تحریک کے ساتھ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، مہاجر قوم قائد تحریک کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ہم قائد تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مرتے دم تک وفا نبھائیں گے. اب میں یہاں پہ اس ویڈیو کانفرنس کا اختتام کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ